السلام علیکم. وارننگ شو کے ساتھ میں ہوں گلنو خیز اختر اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب رؤوف طاہر صاحب. خواتین و حضرات, آج ہماری مہمان شخصیت ایک ایسی بلند پایا شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں جب میں ان کا تعارف یاد کر رہا تھا, میں رٹا لگا رہا تھا, تو آپ یقین کریں کافی ساری چیزیں مجھے اب میرے ذہن سے نکل گئی ہیں. آپ صحافی تو ہیں ہی, آپ شاعرہ تو ہیں ہی, اس کے علاوہ آپ کی شخصیت میں نگار بہت سے اکٹھے ہو گئے. آپ افسانہ نگار ہیں, کالم نگار ہیں, ناول نگار ہیں, سفر نامہ نگار ہیں, ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے آپ نے, اور اتنا بڑا نام ہے کہ آج ان سے جب بات کریں گے تو آپ یقیناً انجوائے کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمرانہ مشتاق صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, یہ آپ کا تعارف میں نے تقریباً کو 4-5 منٹ لگا کے یاد کیا تھا تو پھر مجھے بھول گیا درمیان میں. میرے خیال میں آپ کو یاد تو نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کو تو سب کچھ پتا ہے, آپ کے تو سامنے یہ سب کچھ نہیں, لیکن اتنا ماشاءاللہ آپ کا کام ہے کہ جو میرے یعنی یاد کرتے کرتے بھی ذہن سے نکل جاتا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے اتنا سارا کام کیا, یہ تو اس کے لیے تو کافی وقت چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے کافی پیشن چاہیے ہوتا ہے, اور ایک خاتون ہونے کے ناطے آپ نے اتنا سارا کام کر لیا, یہ ہمت کہاں سے آئی آپ نے؟ نہیں, یہ جو جتنی بھی میری کتابیں ہیں یہ تو خاص طور پہ ایک دن کی تو ظاہر ہے, یہ میں یہ بتانا بھی بھول گیا. یہ دیکھیں نا, میرے آپ کی بات سے ذہن میں آ گیا, سوری. خواتین حضرات, ڈاکٹر صاحبہ کی 10 کتابیں ہیں, کیوں جی ٹھیک بتا رہا ہوں؟ بالکل شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور بس کوالٹی دیکھے کتنی ہے نوخیز جی. 5 کتابیں شاعری کی ہیں ماشاءاللہ جی. پھر ناول ہے, انڈیا کا سفر نامہ ہے, گریٹ منیر نیازی صاحب جو ہیں ان پہ ان کی کتاب ہے, بے نظیر کے قتل ہوا الملاک, اس پہ ان کی کتاب آ گئی. اور بتا رہی تھی کہ بچوں کی جو شاعری ہے, بچوں کے حوالے سے شاعری ہے, وہ ایک منفرد کام ہوگا جو یہ کر رہی ہیں ابھی. اچھا, یہ بات کرتے کرتے مجھے کچھ اور چیزیں درمیان میں سے یاد آ گئی. مطلب آپ ایک غالباً ایشیا کی پہلی خاتون ہے جو ایک قومی سطح کے روزنامے کی چیف ایڈیٹر رہی ہیں, جو 5 اسٹیشن سے چھایا ہوتا تھا. اللہ کا کرم ہے. اب ہمیں ذرا تسلی دیجیے, سمجھائیے کہ آپ نے یہ کیسے, کوئی نقل شکل ماری ہے, کوئی سفارش ہے, کیا کیسے آپ نے یہ کام کیا؟ سفارش سے اتنے فیلڈز میں آپ نہیں کام کر سکتے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی میں سمجھتی ہوں کہ اس میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں خواتین جو سامنے آتی ہیں تو وہ مردوں سے ڈبل محنت کر کے سامنے آتی ہیں. اپنے آپ کو منوانا اتنا, اول تو آج کی سوسائٹی میں مردوں کو منوانا, کمپٹیشن کا اتنا زمانہ ہے کہ اتنا بہت مشکل ہے مردوں کو بھی سامنے آنا. تو جو خواتین سامنے آ رہی ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید وہ واقعی کام کرتی ہیں. اور آپ نے ابھی سوال کیا تھا کہ کیسے اتنے سارے ڈفرینٹ فیلڈز کو میں مینیج کرتی ہوں, تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے یہ سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ آپ کیسے اتنا مینیج کر لیتی ہیں نا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب انسان اپنی ذات کو نکالنا شروع کر دیتا ہے نا, تو وہ جب اس کا پیشن دوسرے ہو جاتے ہیں, اپنا ملک ہو جاتا ہے, اپنے لوگ ہو جاتے ہیں, تو پھر پتہ نہیں وقت کہاں سے آتا جاتا ہے. یہ خود آپ کے پاس یہ وقت کیسے نکلتا ہے, مجھے یہ میں سمجھ یہی نہیں بتا آ رہی رہی ہوں. ہے. جیسے اپنی ذات کو, اب دیکھیں جیسے جو گھریلو خواتین ہیں وہ کیا کرتی ہیں, دوسرے دن میں بتاتی نہیں, گھریلو خاتون کی جن کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے, صرف گھر ہی ان کی ابتدا ہے اور گھر ہی ان کی انتہا ہے, تو وہ کیا کرتی ہیں کہ دوسرے تیسرے دن انہوں نے پارلر جانا ہے, فیشیل کرانے ہیں, پیڈیکیئر کرا رہی ہیں, مینیکیئر کرا رہی ہیں, کسی شادی بیاہ پہ جانا ہے, 4 دن پہلے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں, کپڑے یہ وہ شاپنگس ہو رہی ہیں, اور پارلر پہ جا کے 4-5 گھنٹے پورا دن ویسٹ کر کے تیار ہو رہی ہیں. تو شاید یہ سب کچھ میں نے اپنی زندگی سے نکال دیا اپنی ذات. نوخیز ابھی عمرانہ جو پیشن کی بات کی نا, پیشن نہیں پیشن, جی ہاں وہی میں پیشن یوز کر رہا ہوں. تو اس میں مجھے ایک شعر یاد آیا کہ عشق وہ کار مسلسل ہے کہ ہم اپنے لیے ایک لمحہ بھی پسنداز نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیے, ابھی جو آپ نے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کی بات کی گئی جس میں خواتین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے خود کو منوانا اور آگے بڑھنا. نہیں, ایک منٹ میرا بات سن لیجیے. لیکن آپ کا تعلق ماشاءاللہ ایک پڑھی لکھی فیملی سے ہے, جہاں آپ بیائی گئی وہ بھی پڑھی لکھی فیملی, آپ کا جہاں سے آئی وہ بھی پڑھی لکھی فیملی تھی, تو کیا آپ کو گھر میں بھی کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بہت, خاص طور پہ ظاہر ہے اب میری جو بچی ہے, میری بیٹی, جو اس کو ان مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا, لیکن جن مشکلات سے آج میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں وہ بہت مختلف تھی. میری فیملی بہت ماشاءاللہ بہت کوالیفائڈ, بہت پڑھی لکھی ہے, میرے ان لاز بھی, میرے گھر جو پیٹرنل فیملی ہے وہ بھی, لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے میری آج تک میرے کسی بھائی نے میری کتاب نہیں دیکھی. ہاں, یہ آپ کو بڑی حیرت ہوگی آپ کے لیے کہ بس وہ ان کے ذہن میں ہے کہ خواتین یہ ناول, یہ رومانٹک شاعری اور یہ وہ ان کا ذہن. وہ میری پی ایچ ڈی بھی تو بہت خوش ہیں, میں ریسرچ آرٹیکل لکھتی ہوں اس پہ تو بہت خوش ہیں, لیکن وہ جو میری ادبی وہ اتنا زیادہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے.
تو یہ پھر ظاہر ہے میں نے پتہ نہیں آپ کو کیا پتا ہے کہ اپنی مدر کی فیملی پہ بھی اپنے ان لاس سے مجھے اپنے آپ کو یہ سارا کچھ ظاہر ہے اب ہسبینڈ کو بھی کی پریفرنس بہت زوروں سے منوایا گیا ہوں, بہت زوروں سے, بالکل بالکل. ہاں تو یہ میری نہیں, یہ تقریباً موسٹلی خواتین کی, یعنی میرا خیال ہے کہ اگر ہم, لیکن ہو سکتا ہے اب آنے والی جنریشن آنے والے وقت میں خواتین کو آبویسلی وہ مسائل نہیں انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا جن کو ہم نے فیس کیا. اور عمرانہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ اس بات کا ریفرینڈم بھی کروائیں نا کہ عمرانہ صحیح کہہ رہی ہیں تو ہمیں زیادہ تر ووٹ آپ کے حق میں ملیں گے. بہت کم فیملیز ہیں جو ریفرینڈم کی بات چل رہی ہے تو ہم ذرا تازہ معلومات لے لیں. ترکی میں ریفرینڈم ہوئے جناب, اور مطلب اردوان صاحب دیکھ لیں, پھر ان کا اعتماد کا ووٹ حاصل کیا. نوخیز انہوں نے اعتماد کا ووٹ تو لیا ہے اس ریفرینڈم کی صورت میں, لیکن یہ بہت بڑا اعتماد کا ووٹ نہیں ہے. اگر آپ اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو 51% جو ہیں انہوں نے ان کے حق میں ووٹ دیا ہے, اور 49% جو انہوں نے مخالفت میں ووٹ دیا ہے, ان کا جو اصلاحاتی ایجنڈا ہے آئین کے حوالے سے. اور ایک اور اہم بات یہ کہ انقرہ اور سبور جیسے بڑے شہر جو ہیں, یہاں سمجھا جاتا ہے کہ سوسائٹی کے کریم رہتی ہے, پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں, سوسائٹی کی ریڑھ کی ہڈی مڈل کلاس زیادہ تعداد میں ہوتی ہے, تو وہاں پہ تو ریفرنڈم وہ ہار گئے. نسبتاً چھوٹے علاقوں میں اور دیہی علاقوں میں, قصبوں میں انہوں نے یہ ریفرنڈم جیتا ہے. جہاں سے وہ ہارے ہیں, جو مین آپ ایریاز بتا رہے ہیں, اس کی کیا ریزن بتائیں؟ نہیں, اس کی ریزن دیکھنا, ترک عوام جو ہے جمہوریت کے لیے ان کی تڑپ جو ہے وہ تو ہمیشہ رہی ہے. بالکل. اگرچہ وہاں پہ ایک منتخب وزیر اعظم کو فوجی حکومت نے پھانسی بھی دی, ٹھیک ہے, لیکن اور خود یہ اپنا اردوان صاحب جو ہے, انہیں جو ماضی کے دونوں تینوں الیکشنوں میں بڑی تعداد میں ووٹ ملا اور تقریباً یہ کہیں کہیں تو سویپ کر گئے, وہ اس لیے کہ ان کا ایجنڈا جو تھا وہ یہ تھا کہ فوج سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرے اور منتخب حکومت اور منتخب پارلیمنٹ کی بالادستی ہو. تو یہ جو آپ نے کہا نا, جسے میں نے عرض کیا, آپ نے اس بات کو آگے بڑھایا کہ بڑے شہروں میں خصوصاً ان کے خلاف ووٹ پڑا, اوور آل بھی 49% خلاف ووٹ پڑا, تو اس لیے کہ لوگوں نے یہ سمجھا اصل میں کہ اس آئینی اصلاحات کے ذریعے یہ دراصل ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ جو ہے نا صدارتی نظام کی آڑ میں وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. لیکن مثلاً تو ہر ملک کے اپنے حالات ہیں جی. امریکہ میں صدارتی نظام ہے, ریکگنائزڈ جمہوری نظام ہے, وہاں صدارت ہے. فرانس میں اپنے نوعیت کا نظام ہے, جمہوریت, وہاں پہ بھی صدارتی نظام ہے. تو بہرحال اردوان صاحب کو 51% لوگوں نے تو منتخب کر لیا ہے. اب وہ 18 ترامیم کریں گے آئین میں, وزیر اعظم کا عہدہ ختم کر دیں گے, اختیارات زیادہ اپنے پاس لے لیں گے, وزراء کا تقرر ان کے ذریعے ہوگا. تو دیکھیں اللہ کرے اس میں خیر کا پہلو نکلا ہے. کی کوئی شکل ہے نہیں, ڈکٹیٹرشپ کی شکل تو آپ نہیں کہہ سکتے. جیسا میں نے کہا کہ فرانس میں جمہوریت اور صدارتی نظام ہے, امریکہ میں جمہوریت ہے, ریکگنائزڈ جمہوریت ہے اور صدارتی نظام ہے. اگر یہ ریفرینڈم جو ہے یہی شروع ہو گئے تو پھر الیکشنز کی تو ضرورت نہیں, آہستہ آہستہ دنیا تو فالو کرنا شروع کر دے گی. تو کیا اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, دیکھیں مطلب پاکستان جو ہے, یہاں بھی 2 ریفرینڈم ہوئے ہیں. پاکستان میں بھی 2 ریفرینڈم تو ابھی ہماری یاداشت میں ہے. ایک ضیاء الحق صاحب نے دسمبر 1984 میں کرایا, ٹھیک ہے. سوال یہ تھا کہ کیا آپ پاکستان میں اسلامی نظام چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں آئندہ 5 سال کے صدر منتخب ہو گیا, ٹھیک ہے. اور وہ ریفرینڈم جو تھا وہ حبیب جالم نے کہا تھا کہ شہر میں ہو کا عالم تھا, جن تھا یا ریفرینڈم تھا, ٹھیک ہے. اور عبدالقادر حسن صاحب نے اپنے کالم میں لکھا اور ضیاء الحق نے وہ پڑھا اور انجوائے بھی کیا کہ ریفرینڈم جو تھا یہ صبح تک تو منصفانہ تھا اور اس کے بعد دوپہر کے بعد آزادانہ ہو گیا, یعنی مادر پدر آزاد ہو گیا. ریفرینڈم بھی ایسا ہی ہوا تھا. ریفرینڈم کا ریفرینڈم تھا اور اس میں تمہارے عمران خان اور طارق قادری میں مقابلہ تھا. ان پاور جو بھی کرواتے ہیں آبویسلی وہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. اچھا, لیکن ترکی کا ریفرینڈم جو ہے نا یہ اتنا فراڈ تو نہیں تھا جی. اگرچہ اپوزیشن نے یہ کہا ہے کہ دوبارہ گنتی کی جائے, تقریباً 60% ووٹوں کی, گویا اوور آل ریفرینڈم جو ہے یہ پاکستان کے ریفرینڈم سے مختلف. صاحب ایک سوال کا جواب دیجیے, یہاں پاکستان میں بھی یہ پاسبل ہے کہ ریفرینڈم کے ذریعے صدارتی نظام آ جائے؟ نہیں, دیکھیں یہ بڑا مشکل ہے جی. پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے. ایوب خان صدارتی نظام کا تجربہ کیا, ناکام ہو گیا, قوم نے مسترد کر دیا 10 سال کے بعد. مشرف نے اپنی طرز کا صدارتی نظام لانے کی کوشش کی, 8ویں ترمیم کے ذریعے قوم نے اسے مسترد کر دیا. پاکستان میں تو بلکہ یہ ہے جی کہ آئین کا بنیادی ڈھانچہ سپریم کورٹ نے طے کر دیا ہے, جس کے مطابق یہاں کا اسلامی نظام ہوگا, یہاں پہ وفاقی نظام ہوگا, پارلیمانی نظام ہوگا, عدلیہ آزاد ہوگی وغیرہ وغیرہ. اور پارلیمنٹ کی 2/3 میجورٹی جو ہے نا
وہ بھی آئین میں اگر ترمیم کرتی ہے تو بنیادی ڈھانچے میں نہیں کر سکتی. البتہ اگر آپ کو نیا آئین بنانا جو بڑا خطرناک کام ہوگا, ایسا کبھی نہیں ہوگا, تو اس کے لیے آپ نیا الیکشن کروائیں اور وہ آئین ساز اسمبلی کا الیکشن ہوگا, عام الیکشن نہیں ہوگا. بالکل صحیح. خواتین حضرات, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو عمرانہ مشتاق سے پوچھیں گے کہ یہ اتنی ساری تنظیموں میں ان کے نام آتے ہیں یا ان کے عہدیدار ہیں, یہ وہ ان تنظیموں میں شامل ہیں بھی یا نہیں, اور یہ جب تنظیموں میں شامل ہوتی ہیں تو ان کے کیا فرائض ہوتے ہیں, اس بریک کے بعد. Your Q Mobile 4G enabled smartphone comes enabled with a Zong 4G SIM. Just plug into your moment and multiply your experience by 4 times. A new SIM, a new dream. Zong 4G. PTV पेश कर रहा है एंड्रॉइड और iOS मोबाइल डिवाइसेस के लिए कॉर्पोरेट एप्लीकेशन नई और दिलचस्प खुसूसियात के साथ, मजीद फालियत और बेहतरीन सहूलियात के साथ, जिससे मिले आपको मुकम्मल और इत्मीनान बख्श एहसास. खबरों की दुनिया से वेब टीवी, PTV न्यूज, PTV स्पोर्ट्स, PTV वर्ल्ड और PTV होम की बराह रास्त नशरियात तक. समाजी जराए और रायआमा के इजहार के लिए एक जामे जरिया, ताकि आप कर सकें अपने ख्यालात और अपनी आरा का इजहार अपने नेटवर्क से. तो अभी एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और अपने कौमी टीवी नेटवर्क से राबता कायम करें. PTV, कौम की आवाज. वेलकम बैक. तो इमराना, हमें ये बताइए कि आप इतनी सारी तंजीमों की मेंबर हैं, चेयरपर्सन भी हैं, इतना काम कर रही हैं, ये तंजीमों वाले आपका नाम आज खुद दे देते हैं या आपको पता है कि आप इस तंजीम की मेंबर हैं? हाँ, यूँ है गुलेनो फैज अख्तर कि मुझसे ज़ाहिर है जो भी तंजीम मेरा नाम लिखती है वो मुझसे पूछती है, फिर मैं खुद सोचती हूँ कि क्या मैं इस काबिल हूँ, क्या मैं इनके लिए कुछ कर सकूँगी, और फिर मैं इंतहा कर देती हूँ. अच्छा, लेकिन ये तंजीमें जो हैं, मुझे सच से बताइएगा. हमारे देखिए, ज्यादा मैं जैसे अदबी तंजीमों के साथ हूँ, तो अदबी तंजीमें अदब के फरोग के लिए जितना भी कर सकती हैं, कोई मुशायरा अरेंज कर लिया किसी के साथ, कोई पाकिस्तान से बैरून ममालिक कोई शोरा अदीब आए हैं या कोई मज़ाफ़ात से आए हैं या हमारे लाहौर के मकामी हैं, तो उनके साथ कोई शाम मना ली, किसी की किताब की लॉन्चिंग कर ली. याद है कि आपने कोई 1.5-2 साल पहले एक नई तरह डाली. इतवार के दिन सुबह 10 बजे शहर भर से बिला मुबालगा, यानी 100-150 तो कम अज कम, एक यूनिवर्सिटी में आप उसका एहतमाम किया, अदबी बैठक और लाहौरी नाश्ता. जी, वो हर महीने हम करते हैं, जिसके तहत आपने आपा बानो कुदरत से मुलाकात करवाई, खुशी रिजवी साहब से मुलाकात करवाई, अमजद साहब से मुलाकात करवाई, हसीना मोइन को हमने बुलाया. मैंने तो उसमें ये आप बुलाती रही हैं, मेरा अभी तक इत्तेफाक में आप तो शिरकत की. तो घर के करीब है आमतौर पर इतवार में नाश्ता एक दफा हफ्ते में भी पहुंचे. तो उसमें यानी ये क्या आइडिया क्या था, किस्सा राइट लेफ्ट हर कमाश के लोग जो है, सॉरी, असल में ये ऐसा बात ये है कि मैंने अभी तक, अब कितनी को और जिंदगी होनी, जितनी भी जिंदगी से मैंने ये कोशिश की है कि मैं किसी भी लॉबी का हिस्सा ना बनूं. उसके मुझे फायदे भी हुए हैं, उसके मुझे नुकसानात भी बाज़ औक़ात होते हैं, लेकिन मैं मुतमईन हूँ उस बात से. तो जाहिर है मैं जब मेरी कोई लॉबी ही नहीं, मैं न्यूट्रल हूँ, हर एक की इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ और उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो फिर जाहिर है फिर मैं जिसको भी कहती हूँ तो वो फिर ये सोचे बगैर, क्योंकि उनको सबको पता है कि ये तो किसी भी सबके साथ ही सबका साथी होना चाहिए. ये बताइए, साथी से याद आया, हाथी की सवारी कभी की हो आपने? नेवर. बचपन में जू वगैरह नहीं गई? नहीं, लेकिन कभी हाथी पे बैठी नहीं. ये लाहौर का जो सूजी है या कराची का जू हो गया. नहीं, मैं क्या, मेरे बच्चे भी नहीं बैठे, वो तो दूर से देख के डर जाते थे. जब छोटे थे तो लेके जाती थी मैं ही. वो जनाब हाथी आपको मैं दिखा रहा हूँ. अच्छा, हाथी के साथ इंसान की दोस्ती तो आपने देखी होगी ना, जिसको हम कहते हैं हाथी मेरा साथी. इसकी यारी हो गई है कुत्ते के साथ. लो जी, रोज़ जरा चेक करो. हाँ, ये कुत्ता और हाथी एक दूसरे के साथी बन गए और ये देखिए किस तरह से मौज मेला कर रहे हैं, यानी वो स्टेयरिंग करवा रहा है बकायदा कुत्ते को. ये होती है जी. अच्छा, इससे ये एक जहन में आता है, एक
خوشگوار تاثر ابھرتا ہے کہ جانوروں میں بھی یہ محبت کا عنصر جو ہے، یعنی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بلی اور کتے کا بیر ہوتا ہے، لیکن کئی جگہ آپ کو بلی کتا ایک جگہ نظر آئی ہے. تو کتے اور پرندے اور بلی کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اتنی دوستی ان کی آپس میں ایک جگہ پہ کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹکیلیاں کر رہے ہیں. آج کل تو بہت ساری اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کتا کسی مطلب واسطے کا یار بنے ہوئے نا، مطلب نہیں میرے خیال بچاؤ کے لیے اتنا بہترین دوست، اتنا بڑا دوست. وقت زیادہ ہو گیا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی محبت ڈیولپ ہوتی ہے. واہ واہ، یہ آپ نے وہ فلسفیانہ بات کر دی. اچھا ویسے تو جانوروں میں کتے کی تو وفاداری بہت، بلی کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ تھوڑی یہ بڑی عجیب بات ہے. جب ہم دل چاہتا ہے کتے کو وفادار بنا دیتے ہیں، جب چاہتا ہے اس کی گالی بنا سیانے کہتے ہیں، اب سن لیں، سیانے کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ کتا ہی وفادار ہو، بعض اوقات آپ کا وفادار بھی کتا نکل سکتا ہے. کیا کمال لائے نا جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتے اور ہاتھی کی جو یاری ہے نا، اس میں کتے نے کسی ہو سکتا ہے ہاتھی نے بھی کسی مقصد کے لیے اس سے یاری کاٹی. نہیں ایک دیکھتے نا، اسے ایک طاقتور دوست مل گیا، کتے کو ایک طاقتور دوست مل گیا. اور ہاتھی کو ظاہری بات ہے ہر جگہ بھاگ کے اتنی تیزی سے نہیں جا سکتا، جب انہیں کوئی اپنا آرڈر کرنا ہوگا کھانا شانا. اس سے انتظار رکھو میرے بھائی. اچھا دوست خلوص کی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہے، اگر اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. میں تو بینگ جانوروں میں ہاتھی تو میرے اندر خلوص ہی خلوص. خاص طور سے یہ دیکھیں نا کہ جب اتنے اپوزٹ نیچر کے بالکل جانور تو ظاہر ہے صرف اپنی کریڈ میں ہی دوستی کر سکتے ہیں، تو اگر ان میں یہ ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیار اور خلوص کی انتہا، یعنی ٹیپ آ گیا کہ یہ جو ہم نے ابھی اسکرین پہ دیکھا یہ ڈھونگ نہیں، یہ ڈھونگ نہیں سکتا. لیکن وہ جو مقبوضہ کشمیر میں الیکشن ہوئے وہ تو ڈھونگ ہے نا جی. ڈھونگ تھا جی. ضمنی انتخابات ہوئے تو 5% ووٹ پڑے، صرف 5% ووٹ پڑے، اور عوام کی بہت بڑی اکثریت نے 95% اکثریت نے مسترد کر دیا اور نام نہاد ضمنی انتخابات کو. اور جو 5% پڑے ان میں سے بھی 1% وہ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، کسی امیدوار کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور فاروق عبداللہ جو ہے یہ جیت گئے. یہ فاروق عبداللہ وہی ہے جنہوں نے 2-3 دن پہلے بیان دیا تھا، یہ کٹ پتلی کشمیریوں کی حمایت میں بیان دیا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرو. انڈیا سے کہا کشمیر ہاتھ سے نکل رہا ہے، نوجوانوں کے جذبات ابھر رہے ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ شکست دے دی جی. یہ جو گٹھ جوڑ تھا بی جے پی برسکدار جماعت کا، وہاں پہ انہوں نے سرکاری پارٹی کو شکست دے دی اور مطالبہ کیا ہے کہ یہ ضمنی انتخابات جو ہیں یہ گزشتہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات جو تھے، ریاستی انتخابات، تو ان پہ انہوں نے خط تنسیخ بھیج دی ہے. اس لیے گورنر راہ اضافت کر کے نئے انتخابات کروائے جائے. تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک بار پھر دنیا کو توجہ دلائی ہے جی اس طرف. اور رؤف صاحب وہ وہاں پہ جو انڈین فوج ہے جو کشمیری نوجوانوں کے ساتھ جس قسم کے مظالم انہوں نے روا رکھے ہوئے ہیں، جو وحشیانہ پن وہ دکھا رہی ہے، آپ نے دیکھی وہ ویڈیو دیکھی ہے آپ نے جس میں وہ بچے کو مار رہے ہیں، سڑک پہ لٹا کے وہ مار رہے ہیں جی، اور 5-6 وہ جو ہے وہ باقاعدہ اس کی پٹائی کر رہے ہیں. اس سے زیادہ دیکھیں فوجی جیپ کے آگے ایک بے گناہ معصوم شہری کو باندھا ہوا ہے جی. دیکھیں نا، اور عالمی ضمیر کہاں سویا ہوا ہے جی سارے معاملے پہ. اور پچھلے سال کو تو انہوں نے باقاعدہ عالمی میڈیا نے کہا کہ یہ 2016 جو ہے یہ ایئر آف ڈیڈ آئیز ہے مقبوضہ کشمیر میں، کہ جس طرح لوگوں کو اندھا کیا گیا ہے وہ پائلٹ گنز کے ذریعے اسی طرح. اچھا عمرانہ ہم آپ کی طرف آئیں گے، یہ بتائیے کچھ ہمیں سنائیے نا شاعری. اچھا ایک اس سے پہلے ایک جواب دیجئے، آپ اردو میں بھی شاعری کرتی ہیں اور آپ پنجابی میں بھی شاعری کرتی ہیں، تو یہ پنجابی میں شاعری آپ کے مطلب رجحان کی وجہ سے آ گیا یہ ذہن میں؟ سب سے پہلی بڑی بات تو یہ ہے کہ میری مادری زبان پنجابی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے گھر میں بھی پنجابی بولی جاتی تھی. میری والدہ سیدہ سکینہ فرت وہ پنجابی، اردو میں کم، اردو میں بھی ان کی شاعری ہے لیکن ان کی پنجابی میں زیادہ شاعری ہے، اور وہ ایک کتابی شکل میں بھی ہے میری والدہ صاحبہ کی کتاب نا. تو میں نے جب آنکھ کھولی نا تو میں نے میری امی کی مذہبی شاعری ہوتی تھی، نعتیں، مناجاتیں، حمدیں، رو رو کے بس. مجھے یاد ہے کہ ہم صبح ارلی ان دا مارننگ جب آنکھ کھلتی تھی تو امی کا رونا اور ساتھ شعر جو بھی ان پہ اتر رہے ہوتے تھے اور وہ پڑھ رہی ہوتی تھی. مائیں سینسٹیو ہوتی ہیں نا؟ سینسٹیو نہیں، وہ عاشق رسول نہیں وہ بھی کہ وہ رو کے تو وہ نعتیں پڑھا کرتی تھی، مناجاتیں پڑھا، تو وہ سن کے تو ہم بڑے ہوئے. تو آپ یقین کریں گے کہ میں شاید کلاس 2 یا 3 میں ہوں گی تو ایک دن میری اپنی امی سے ہی ناراضگی ہوگی.
गर्मियों की छुट्टियां थी, अम्मी ने कहा कि नाश्ता, अम्मी की आदत थी कि छुट्टियों में अम्मी कहती थी कि नाश्ता जब मिलेगा जब बच्चे जो है ना पहले कुरान पाक की तिलावत करेंगे, उनसे सबक लेंगे, वो खुद पढ़ाया करती थी, तो उसके बाद नाश्ता मिलेगा। एक दिन मुझे जिद आ गई कि नहीं, पहले मैं नाश्ता करूंगी, उसके बाद अगर पढ़ना हुआ तो भूख लग गई होनी है। भूख लग गई लेकिन मेरी वालदा साहब बड़ी असूल परस्त थी, उन्होंने कहा कि नहीं। मुझे इतना दुख हुआ, मुझे ऐसे लगा कि ये मेरी माँ ही नहीं सकना, ये जो मुझे नाश्ता नहीं दे रही, मुझे इतनी भूख लगी। मुझे याद है मैं छत पे चली गई तो एक चारपाई उधर पड़ी हुई थी, आधी धूप में और आधी छाँव में, तो मैं उस पर लेट गई, रोई जाऊं और मुझे उस रोने की कैफियत में, क्लास 2 के बच्चे को क्या शायरी का पता होता है, लेकिन अपनी माँ से कुछ मैं सुनती थी पंजाबी के लफ्ज़ और रोना और वो, तो मैं भी रोई जाऊं तो कुछ इस तरह के ए खातून ने जन्नत बीबी साहब हज़रत फातिमा के लिए मैं ते रो हाल में जावा, सुनो अर्जा मेरियां, करो दूर मर्जा मेरियां, बीबी साहबा टूटी थी तो टूटी फूटी ज़ाहिर ना कोई अरूज से ना कुछ से, लेकिन वो मेरी जो यानी मैं आपको बताना चाहिए कि पहला ख्याल जो शायरी की शक्ल में मुझे आया, मुनज़्ज़म शक्ल में जो ख्याल आया वो पंजाबी में, वो पंजाबी में। अच्छा जी, आज जो हम आपसे पंजाबी के नज़म सुन रहे हैं, हाँ, ये क्या है इसका पंजाबी का इसका सरनामा है वेड़े विच तंदूर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦੂਰ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਨਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬਿਸਮਿल्लाह ਜੀ। ਪੁੱਛ ਨਾ ਕੁੜੀਏ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਪੁੱਛ ਨਾ ਕੁੜੀਏ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਲ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੰਝੂਆਂ ਗੁੰਝਲ, ਯਾਦ ਗਮਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਪੁੱਬਲ, ਪੁੱਬਲ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦੂਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦੂਰ। ਨੂਰ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰੋਇਆ, ਪਾਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਾਲਾ ਟੋਇਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਖ ਨੇ ਦਰਦ ਨਾ ਰੋਇਆ, दर्द बड़ा मजबूर मेरे वेड़े। मैं की दसा आटा बोले, मैं की दसा आटा बोले, पेट दिलां दे सारे खोले, वन सवन्ने दुखड़े खोले, याद करा ते जुस्सा डोले, पावे होर फतूर ते मेरे वेड़े। वाह 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 वाह। वेड़े विच तंदूर की आया, वेड़े विच तंदूर की आया, आटे नाल आटा टकराया। वाह वाह वाह। वेड़े विच तंदूर की आया, आटे नाल आटा टकराया, हासियां भी कुछ रंग विखाया, गली बाती चन चढ़ाया, ते हसिया रब गफूर ते मेरे वेड़े। वाह 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 वाह, आप अंदाज देख रहे हैं जी, क्या कमाल अंदाज है माशाअल्लाह। एक ने एक दे हथ नूं कुटिया, एक ने एक दे हथ नूं कुटिया, दूजी ने एक पेड़ा सुटिया, रोटियां वाला मेला लुटिया, ते हासा विच चंगेरे सुटिया, ते हासा रब दा नूर मेरे वेड़े। क्या कहने इमराना, हम आपसे सुनेंगे उर्दू का कलाम भी, लेकिन इससे पहले आपको एक मजेदार खबर सुनाता चलूं रऊफ साहब, उसके बाद हम आते हैं। खरगोश की शादी हुई है एक जगह, तो सब्र का शादी हुई है, खरगोश की शादी नहीं हो सकती? हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? किसने कराई है बोले? बताएं। नहीं जी, खरगोश की शादी है, यकीन करें, मेरे पास खबर पड़ी है, ये देखिए जरा सामने, ये है जी कि डैरियस नाम है इसका, और इसकी एक खरगोशनी से शादी हुई है, और ये दुनिया के सबसे बड़े खरगोश है, दुनिया से के सबसे बड़ी खरगोश है ना? इसी वजह से इनकी ये आपस में एंगेजमेंट और फिर मामला शादी तक पहुंचे। और नहीं, आप क्या ये नहीं 4 फुट 3 इंच जो है वो खरगोश साहब का कद है, और 3 फुट 11 इंच की जो है वो इनकी दुल्हन है। तो देखिए, तो क्या ये एक ही फैमिली ने दोनों ये पेयर रखा हुआ था कि दो मुख्तलिफ खानदान की? नहीं, 2 मुख्तलिफ खानदान से दरमियान से रऊफ साहब ने रिश्ता कराया। कमाल कर रही हैं आप, भाई मिल गया, बात खत्म हो गई। और रऊफ साहब इनकी शादी पे गए थे। फिर तो कोई इंटरेस्ट होगी, क्योंकि इंसान बगैर मैं इमरान बताऊं, मैं अल्लाह माफ करे, मैं आपको पता जी, मैं कभी सच नहीं, मतलब झूठ नहीं बोलता। रऊफ साहब जो है इनकी शादी में गए हैं, ये सलामी दे के आए। अच्छा, इन्होंने सलामी पता कैसे दी है भाई, आप यकीन नहीं करेंगे कितनी सलामी दे के आए? किलो का? ना जी ना, कहा नहीं, उन्होंने कहा खरगोश वालों, उन्होंने कहा अंकल हमें सलामी दें, तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। उन्होंने कहा ये हमारी तरफ से यही सलामी चलनी चाहिए। इमराना, ये हो गई हमारी कुछ खुशगवार बातें। हमें ये बताइए कि आपने पॉलिटिकल ज्योग्राफिया में आपने ये किया डॉक्टरेट, ये मजमून क्या है? ये तो अजीब सा नाम है। मेरा जो बुनियादी तौर पे मेरा जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है, जो मेरा एमएससी था। फिर मैंने जो एमफिल और पीएचडी किया वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में है।
کیونکہ میں صحافت اور کالم نگاری کی طرف کی تھی آگے ہوئی تھی جب میں نے پی ایچ ڈی کیا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ کیوں نہ میں ایسی فیلڈ اپناؤں جو کہ مجھے ادھر بھی میری معلومات میں اضافہ ہو۔ اصل میں پولیٹیکل اور جغرافی یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی ملک کی جغرافی اس کی سیاست پہ کیا اثر ڈالتی ہے اور اس کی سیاست سے اس کی جغرافی اس پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ جیو پولیٹیکل کہا جاتا ہے، جیو اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل سارا اسی میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسے پنجاب یونیورسٹی سے کیا آپ؟ جی پنجابی۔ ایسے سبجیکٹ میں ڈاکٹریٹ کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس کم ہوتے ہیں، لوگ زیادہ کم آتے ہیں اس طرف؟ ہاں جی، ہمارے جغرافی میں پہلے تو بالکل بھی پی ایچ ڈیز نہیں تھے، اب کچھ سالوں سے کچھ تھوڑے بہت آ رہے ہیں، لیکن وہ بھی گنتی کے چند ہیں۔ اور پولیٹیکل جغرافی میں ایز سچ اینالسٹ تو بہت نظر آتے ہیں ٹی وی پہ جو جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجی پہ بات کر رہے تھے، لیکن جو پی ایچ ڈیز ہیں وہ بہت کم ہی ہیں، ابھی بھی کم ہی ہیں۔ آپ پڑھاتی بھی ہیں؟ جی، اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی بھی ہیں۔ آپ کی کلاس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کو، ظاہری بات ہے آپ کو ساری ٹیکنیکس آتی ہیں، شاعری بھی ہے، افسانہ، انجوائے کرتے ہیں آپ کی کلاس اسٹوڈنٹس؟ جی، میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح لیا ہے اور ساری زندگی ظاہر استادوں سے پڑھا، تو جو استادوں کی اچھی باتیں تھیں، جو اچھے ان کے ایٹیچیوڈس تھے، ان کو کوشش کی ہے کہ ہمیشہ اس کو اپنا لوں۔ اور جو وہ چیزیں جو کہ میں ایز اے ٹیچر ان میں ڈس لائک کرتی تھی یا پسند نہیں کرتی تھی، تو آبویسلی میں کوشش کرتی ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹ میرے بارے میں وہ تاثر قائم نہ ہو۔ آپ کے دور میں خدا آپ جس طرح کی اسٹوڈنٹ تھی اور آپ کے باقی کلاس فیلوز، موجودہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان میں کوئی فرق محسوس کرتی ہیں آپ؟ میں بظاہر روزہ سمجھتی ہوں کہ بہت سارے اساتذہ کی یہ گفتگو اور انٹرویوز اس میں کہ جی اب وہ طلباء طالب علم وہ نہیں رہے، کوئی کہہ رہا ہوتا وہ استاد نہیں رہے، میں سمجھتی ہوں کبھی بھی نہیں، یہ کبھی ماں کا رشتہ بدلا ہے، باپ کا رشتہ بدلا، استاد کا رشتہ نہیں بدل سکتا۔ استاد وہی استاد ہے، طالب علم وہی طالب علم ہے، بس وہ ہمارے اپنے، اگر میرا رویہ ہی بدل گیا بچے کے ساتھ تو میں اس سے کیا ایکسپیکٹ کروں گی؟ میں اپنے سگے بچے سے کیا ایکسپیکٹ کروں گی؟ تو میرے طالب علم جس سے کہ میرا چند گھنٹوں کا انٹریکشن ہے اس سے میں کیوں اتنی بڑی توقع؟ یعنی آپ کرتی ہیں کلاس میں؟ میں مایوس نہیں ہوں۔ آپ عمران کلاس میں آپ بچوں کو یہ پیشکش کرتی ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، آپ کسی وقت مجھے کال کر لیجیے، مجھے پوچھیے؟ بالکل، اور یہ کہ جب بیہیویئر آپ کا ایسا ہو جائے، جب آپ اتنے لونگ ہو جائیں تو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بچے خود ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کے پیشکش کرنے کی ضرورت بھی نہیں، بچے خود انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک پیشکش خادم اعلیٰ نے کی ہے جی رؤف صاحب، عمران خان صاحب کو، انہوں نے کہا جی آپ کو جو میٹرو کا منصوبہ ہے اس کے لیے کوئی آپ کو مشورہ چاہیے تو ہم حاضر ہیں۔ جب یہ لاہور میں الیکشن سے پہلے میٹرو بس بن رہی تھی تو پرویز الہی صاحب سے لے کے عمران خان صاحب تک طنز کرتے تھے جنگلہ بس بن رہی ہے، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور جب الیکشن میں تقریباً 60 سال رہ گیا تو خان صاحب کو اور ان کے وزیر اعلیٰ کو بھی خیال آیا کہ کے پی کے میں بھی بنانی چاہیے میٹرو بس بنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اتنا وقت ضائع کرنے کے بعد تو وزیر اعلیٰ صاحب نے پیشکش کی ہے کہ نیازی صاحب چونکہ مجھے اس کام کا تجربہ ہے الحمدللہ، ہم نے لاہور میں میٹرو بنائی، پنڈی اسلام آباد میں بنائی، ملتان میں بنائی، اب شاید فیصلہ میں بننے والی ہے، تو اس نئے کام کے لیے میری خدمات حاضر ہے، تعاون حاضر ہے، مشورہ حاضر ہے، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ کے پی کے میں یہ جو ہے نا جی میٹرو جو ہے یہ الیکشن سے پہلے بن جائے تاکہ خان صاحب جو کہتے ہیں اس سے سیاسی فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو اگر ہوتا ہے تو انہیں بھی حاصل ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ ایک اور بات دیکھیں جی، یہ طنز فرماتے رہے کہ یہ موٹر ویز کیوں؟ اب خود انہوں نے مطلب سماج کے علاقے میں موٹر وے بنانے کا اعلان کیا ہے، تو بہرحال ہمارے تو ظاہر ہے عوام کی ضرورت ہے۔ بالکل ہے۔ اچھا عمران، ایک اور چیز بڑی ضروری ہے، جب بس چل رہی ہو تو بس کو کہیں روکنا پڑتا ہے، روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بریک لگاتے ہیں۔ تو ہم یہاں لیتے ہیں بریک۔ ایک اسلامی جمہوری مملکت، مسلمان ایک امت، ایک قوم، ایک سوچ، ایک فکر، ایک آزاد ریاست۔ پوری
दुनिया में मिसाल, रिश्ता लाजवाब, पाक चीन दोस्ती के 65 सालों का तुर्रा इम्तियाज, $46 अरब की लागत से सी पैक मंसूबे का आगाज, खत्ते की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा, मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, इंडस्ट्री और तवानाई समेत तमाम शोबों की तरक्की में कुलीदी किरदार अदा करेगा। सी पैक मंसूबे की तमाम सूबों तक रसाई से हर पाकिस्तानी इस्तेफादा करेगा। तरक्की और खुशहाली के इस अजीम मंसूबे से हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। सी पैक नाम है मुआशी इनकलाब का, जो कौमों की जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। आइए इत्तेहाद, यकजहती, मेहनत और इस्तेहकाम से सी पैक मंसूबे को कामयाब करें। सी पैक मंसूबा, ये रास्ता है कामयाबी का, ये जज्बा है दोस्ती का। CPAC cannot be defined by projects or वेलकम बैक। रऊफ ताहिर साहब, सानहा मर्दान एक अफसोसनाक वाक़या हुआ और मतलब पूरी कौम का हमने इस वाक़े पे एक ही मौक़िफ़ देखा, सब लोगों ने इसको कंडेम किया। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या था जी, जो एक यूनिवर्सिटी में पेश आया और पढ़े लिखे जो तालिब इल्म, आला क्लासों के तालिब इल्म है, उनके हाथ से रूनमा हुआ। अगरचे कहने वाले ये भी कहते हैं कि चूँकि पेशावर में 7-8 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जी जहाँ पे वाइस चांसलर ही मौजूद नहीं है। हालांकि KPK में सबसे ज्यादा जोर जिस बात पे मुबैना तौर पे दिया जाता है वो तालीम है, लेकिन 7-8 यूनिवर्सिटियाँ जिनमें वाइस चांसलर ही नहीं है, और यहाँ भी से वाइस चांसलर नहीं था, वरना शायद चीजों को हालात मुख्तलिफ होते। तो अभी जो आपने बात कही ना जी, इसमें यह है कि एक अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन सोसाइटी का एक रोशन पहलू भी सामने है नौखेज। यहाँ तक कि हमारे उलमाए कराम ने मसलन मुफ्ती नईम साहब जो जामिया बिनोरिया वाले, उन्होंने भी मिसाल को शहीद करार दिया है। सियासतदानों ने, अहले सहाफत ने, अहले अदब ने, अपोजिशन ने सुबह मोटो ले लिया, चीफ जस्टिस ने सुबह नोटिस लिया। उसका मतलब सोसाइटी में जान बाकी है, सोसाइटी सेहतमंद है, और वो इस तरह कानून को हाथ लेने और मुकद्दस नामों को सियासी मकासद के लिए या ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने की मजम्मत करती है। ये कौम का रोशन पहलू सामने आया। बिल्कुल, ये हम सब इस बात के मुखालिफ हैं जी कि आपने मजहबी जो शख्सियात हैं, जो हमारी मुकद्दस शख्सियात हैं, उनको अपने ज़ाती मकासद के लिए ना इस्तेमाल किया गया। अच्छा इमराना, हम आते हैं एक बड़े मजेदार पैकेज पे। रऊफ साहब, आप माशाल्लाह जूती तो नहीं पहनते होंगे, I mean बूट पहनते होंगे ना? खुस्सा पहना कभी आपने? कभी उठाया हो मतलब वैसे ही कि यार कैसा खुशा ही है? नहीं, क्योंकि मैं पहनता नहीं हूँ, बस वो शौक। खवातीन भी तो पहनती है ना खुशा जी, आजकल तो बल्कि लेटेस्ट बहुत फैशन आया। तो आपको एक पैकेज दिखाते हैं, ये हमारी रिसर्चर टीम ने तैयार किया और ये खुस्से पे है। ये देखिए खुस्से की तहजीब, खुस्से की जो हमारी सकाफत है, ये देखिए पैकेज देखिए। सकाफत में मकामी रवाज किसी भी तहजीब का मस्कन हुआ करते हैं। बात हो पंजाबी सकाफत की तो लाचा, कुर्ता और खुस्सा याद आता है। खुस्से की तैयारी आसान नहीं, तैयारी से पांव तक पहुंचने के अमल से पहले ये कई मराहिल से गुजरता है। पहले गत्ते की कटाई की जाती है, फिर इसे रंगीन कपड़ा लगाकर सिलाई किया जाता है। आखिरी मरहले में कारीगर सिलाई के बाद इस पर तिल्ले से नक्शो निगार बनाते हैं, जिससे खुस्से की खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। पंजाबी कल्चर के इस दीदा ज़ेब जुज़ को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। खूबसूरत रंगारंग खुस्से पंजाबी सकाफत का एक अहम हिस्सा है, जो हर जमाने में यकसा तौर पर मकबूल रहे हैं। पैकेज आपने देखा है नाना, खुस्से का आप बता रही फैशन आया हुआ है। जी जी। ये तो एड़ी वाली जूते लोग ये पसंद करती हैं ना खवातीन? नहीं, आजकल बच्चियां जो उनमें बड़ा पॉपुलर हो रहा है खुस्सा। और मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ ऊपर कढ़ाइयाँ और सिल्मा सितारे लगे हुए, और ऑनलाइन अब तो जो है बहुत सारी फर्म्स हैं, उन्होंने ऑनलाइन जो सप्लाई घरों में। ये कभी नवाबों की पहचान हुआ करता था खुस्सा जो थे, यानी उस। और लेकिन अब देखे ना वो तिल्ला और ये जो सब जूते के ऊपर लग के आता है खुस्से के ऊपर, वो फिर वो एक खुस्सा होता है जो आगे से वो जो वापस वो मुड़ा हुआ होता है, क्या उसे कहते हैं? खुस्सा ही कहते हैं। नहीं, वो खास वो खुस्सा है, मूंछों वाला खुस्सा उसे कहते हैं। ये ऊपर से मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बताया, लेकिन मूंछों वाला खुस्सा। एक स्टोरी मेरे पास आ गई, ये इसी से मुझे याद आ गया। खाना खाने के लिए होटलिंग तो करती होंगी? जी, सब आप भी जाते होंगे?
अल्हम्दुलिल्लाह। एक होटल बना जी कमाल का, और उन्होंने ये आइडियाज होते हैं ना कि कभी जंगल बना देते हैं, कभी समंदर बना देते हैं, उसमें होटल बना देते हैं। तो रऊफ साहब एक होटल बना जी, उन्होंने क्या किया, घोंसला बनाया। जिस तरह ये परिंदे घोंसला बनाते हैं, उन्होंने दरख्त में घोंसला बनाया, और ये देखिए ये सामने चल रहा है जी, ये घोंसला है जी, और इसमें जो खाना देने की शेप दिया, और इसमें जो घोंसले में जो आपको खाना देने के लिए आते हैं, ये थाईलैंड की ये जगह है जी, और यहाँ पे ये जो आपको बांस के डंडों की मदद से ये घोंसला बनाया गया और दरख्त पर लटका दिया गया, और इसको रस्सी की मदद से खींच कर लटकाया जाता है। और इसमें जो वेटर आते हैं आपको खाना देने के लिए आते हैं, वो टार्जन की तरह आते हैं, यानी उछलते हुए वो आते हैं और खाना पेश करते हैं। जंगल का माहौल उन्होंने जंगल का माहौल इस तरह आजकल इसलिए कि डिफरेंट जो भी नया हर चीज में कहते हैं जी नया आइडिया हो, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो कोई स्पेस में बना रहा है, कोई रिवॉल्विंग बना रहा है, कोई समंदर में बना रहा है, तो इस तरह के बहुत डिफरेंट आइडिया ऐसा ही होता है। और मैं एक दो शेर आपके सुनना चाहूंगा जी, उर्दू के शेर हमारे नाज़रीन को सुनाइए ताकि उन्हें पता चले कि हमने आज कैसी शख्सियत को बुलाया हो। रुक रुक के मेरे घर में सदा सोचती रही, रुक रुक के मेरे घर में, रुक रुक के मेरे घर में सदा सोचती रही, कैसे बुझी चराग हवा सोचती रही। वाह भाई वाह, क्या क्या। जंजीरे दर तो शहर के सारे घरों पे थी, जंजीरे दर तो शहर के सारे घरों पे थी, किसको जगाए मेरी सदा सोचती रही। वाह 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 वाह, क्या कहने। समंदर में सितारा, आपकी ताज़ा किताब। हमारा एक सेगमेंट होता है इमराना, उसका नाम होता है पहेली। वो हम एक रऊफ साहब से पहेली पूछते होते हैं, हम अपने मेहमान को बता देते होते हैं कि भाई जी तुसी चुप रहना है, ठीक है। तो जब मैं रऊफ साहब से पहेली पूछूंगा तो आज की पहेली आपका IQ टेस्ट स्टार्ट होता है। अब पूछा जाए, शुरू करें। इंग्लिश आपको आती है? मुझे भी हंसी आई थी सुन के। ठीक है, आती है ना जवाब? इंग्लिश आपको आती है, जाहिर बात है, तय है ना ये बात। तो इंग्लिश आपको आती है, ये बताइए इंग्लिश अगर आपको आती है तो इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? विद इन 3 सेकंड जवाब दीजिए। ई के बाद जी आता है? गलत। ई के बाद एन आता है। इंग्लिश लिखें, ENGLISH, इंग्लिश। तो ई के बाद क्या आता है? इंग्लिश में ई के बाद एन आता है। एक है ABC नहीं पूछ रहा, एक है अल्फाबेट, इंग्लिश के अल्फाबेट। हाँ ठीक है। और ये तो जाहिर को भी पता है कि इंग्लिश जब आप बात करेंगे तो उसमें तो ENGLISH अच्छा हुआ ना। मैंने अल्फाबेट की तो बात ही नहीं की। दूसरी बात जनाब ने फरमाया अगर उसे अल्फाबेट की तरह भी चले, जनाब ने फरमाया ई के बाद जी आता है। केड़ी इंग्लिश है जी? ई तो बाद जी आता है। ई के बाद क्या है? ई के बाद F आया ना। आपने कहा जी आता है, वहां भी गलत है आप। चले सॉरी, मैं हार गया जी। इसके अलावा और कर क्या सकते थे आप? आपके पास कोई रास्ता नहीं था। ख़वातीनो हज़रात, जो मैं रऊफ साहब से ये थोड़ी सी चिट चैट करता हूँ, ये मैं आपको बताता जाऊँ। ये हमारे बड़े मोहतरम हैं, हमारे सीनियर भी हैं, और ये कुछ प्रोग्राम का भी तकाजा होता है रऊफ साहब कि हमने आपस में खुशगवार माहौल लगना। पहेली में ओरिजिनलिटी भी होती है। हाँ, नहीं पहेली ओरिजिनल, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हम सच बता रहे हैं कि रऊफ साहब जो हैं ये इतने ज़हीन हैं कि ये प्रोग्राम से पहले भी अगर जब मैं इनको पहेली बताता हूँ तो ये 2 मिनट में हार जाते हैं। मतलब इनका पहेली तो सारी जिंदगी आपने बूझी नहीं, जिंदगी आपकी एक पहेली रही है, हमने तो ये देखा। और हम एक बड़ी अहम खबर की तरफ चलेंगे, बड़ी मजेदार खबर की तरफ चलेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोचना होगा और मैं हूं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। शायद का पाकिस्तान का सफर है जो खुशहाल, इक़्तिसादी तौर पे तरक्की याफ्ता, पुरअमन और जहां तमाम लोगों के हकूक़ की हिफाजत हो। तो आप क्या समझते हैं कि ये किस तरफ सोच जा रही है, ये इरादा क्या है? मीडिया की तंजीम ने उनसे कह दिया है कि आप जो कुछ करवाना चाहते हैं हमसे वो नहीं होगा और हम अपना काम उसी तरह करते रहेंगे। अल्लाह ताला की मेहरबानी, इस मुल्क को इतनी बड़ी ताकतवर फौज दी हुई है, चढ़ाई करने हो क्या बात है? What's your message for those people? I wish to say 99.9% Chinese love Pakistan. आप मेरी अकब में इस वक्त देख रहे होंगे, ये वो कंटेनर्स हैं जिससे बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं जो सिर्फ इस वक्त आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चीनी क़यादत जो है इस कॉरिडोर को किस तरह देख रही है? इससे ये है कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो आने वाली नस्लें हैं या पाकिस्तान की मैशियत का बहुत बड़ा इंसार जो है वो सीपैक पर है। अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल चाहिए।
ویلکم بیک. اور یہ کچھ فیس بک میسیجز ہیں. شارق خان صاحب لکھتے ہیں ہمیں السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آئی لائک یور شو اینڈ رؤوف طاہر صاحب, مائی ریکویسٹ از پلیز انوائٹ قاسم علی شاہ اور جاوید چودھری اینڈ ڈسکرائب دیئر بکس. آئی ایم فرام سبی بلوچستان. سبی بلوچستان سے شارق صاحب لکھ رہے ہیں کہ آپ جاوید چودھری صاحب یا قاسم علی شاہ صاحب کو. قاسم علی شاہ صاحب پتہ نہیں, اب انہوں نے یہی نام لکھا ہے, ہو سکتا ہے قائم علی شاہ صاحب. ویسے تو اصولی طور پر جاوید چودھری صاحب کے اسپیلنگ, انہوں نے چودھری کے اسپیلنگ بھی عجیب ہی لکھے ہیں, ہم نے اندازے سے پڑھ لی ہیں. دوسرا میسج ہے جی محمد بلال خان کا, لکھتے ہیں سر پلیز اپنے شو میں حسب حال کے عزیزی کو ضرور بلائیں. تو وہ جو ہمارے سہیل احمد صاحب ہیں, جی بالکل ضرور. اور حسن کنگ صاحب لکھتے ہیں آئی لائک یور شو. تھینک یو حسن کنگ. اور اب آئیں گے ہم آج کی کتاب پہ. رؤوف صاحب آج کی کتاب ہمارے ساتھ چونکہ صاحب کتابہ کہیں گے, کیا کہیں گے, صاحبہ کتاب, صاحبہ کتاب, یہی کہہ لیتے ہیں صاحب کتاب, وہ بھی چلے گا, ہم نے جب کہہ دیا تو چلے گا. تو ہمارے ساتھ کتاب موجود ہے جی آپ کی, تعارف کرائیے. سمندر میں ستارہ, شاعری کی کتاب ہے آپ کی. میری شاعری کی کتاب ہے. اس میں نظمیں بھی ہیں, اس میں غزلیں بھی ہیں, اس میں نعت بھی ہے, اس میں حمد بھی ہے, اور اس میں مختلف سماجی جو ایشوز ہیں ان پہ بھی ہے. مختلف مثلا بسنت پہ, عورت پہ, اور مختلف سماجی. مردوں کی حمایت بھی لکھے ہیں کچھ؟ نہیں, مردوں کی حمایت ظاہری گل تو بن رہی ہے, طے شدہ گل ہے کہ مردوں کی حمایت میں. لیکن وہ سب ان کی شخصیات سے بھی, جیسے منیر نیازی, فیض صاحب, احمد فراز, ان سب سے ان سے بھی. میں نے جو اس کتاب میں کچھ چیزیں جستا پڑھی جی, اس میں مجھے یہ عمرانہ مشتاق کی شاعری میں, آپ نے تو خیر پڑھی ہے ساری کتاب, کہ شاعری میں دیکھا آپ نے حسن, اس کا اظہار کا حسن کتنا زیادہ, یعنی بات بیان کرنے کا ایک طریقہ جو ہوتا ہے, یعنی چھوٹی چھوٹی بات کو وہ جس چیز کو اپنا موضوع بناتی ہیں, شعر کا موضوع بناتی ہیں, پھر اسے پوری طرح ڈسکرائب کرنے کی اجازت بھی رکھتے ہیں. ویسے عمرانہ سے کلام شاعرہ و زبان شاعرہ دو شعر میں اگر سعادت حاصل کر سکوں ان کی تازہ کتاب سے, کہ محبت فرض ہے پر احتیاط اتنی بھی لازم ہے. محبت فرض ہے پر احتیاط اتنی بھی لازم ہے. کسی ایک شخص کا چرچا نہ ہرگز کو بکو کرنا محبت کی زبان سے ہے, وہ گر نہ آشنا مانی. عمرانہ تخلص مانی, اچھا, محبت کی زبان سے ہے وہ گر نہ آشنا مانی, تو پھر بیتاب جذبوں کو تم اس کے روبرو کرنا. واہ واہ واہ. اچھا نک نیم آپ کا مانی ہے؟ نک نیم نہیں, میں تخلص کرتی ہوں. اچھا مانی. واہ واہ واہ. یعنی جب کسی نے کہا کہ کھانا کھائیں گی تو کبھی مانی کبھی نہ مانی. ٹھیک ہے, اب ہم پروگرام کا چونکہ اختتام کرنے لگے ہیں, ہمارا وقت بہت خطرناک شروع ہو گیا, تو اب آپ یہ سنائیے ہمیں اس کتاب میں سے. میں ستارہ سے ہی ایک میں غزل سنانا چاہوں گی. کسی کی نیند بن جاؤں, کسی کا خواب ہو جاؤں. واہ. کسی کی نیند بن جاؤں, کسی کا خواب ہو جاؤں, محبت کی گزر میں راحتوں کا باب ہو جاؤں. واہ. ہوا بن کر تیری زنجیر دل کو توڑ ڈالوں میں, ہوا بن کر تیری زنجیر دل کو توڑ ڈالوں میں, کسی دن یوں نہ ہو ناواقف آداب ہو جاؤں. واہ واہ واہ. اور سنا ہے نیند تجھ کو دیر سے آتی ہے راتوں کو. واہ واہ. رؤوف طاہر صاحب نے سنا ہے نیند تجھ کو دیر سے آتی ہے راتوں کو, اجازت ہو تو تیرے صحن کا ماہتاب ہو جاؤں. واہ 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 واہ. اجازت ہو تو تیرے صحن کا ماہتاب ہو جاؤں. اور میں ایک جلتے ہوئے صحرا کی صورت ہوں زمانے میں, میں ایک جلتے ہوئے صحرا کی صورت ہوں زمانے میں, اگر رہنے لگو مجھ میں تو میں شاداب ہو جاؤں. کیا بات ہے, اگر رہنے لگو مجھ میں تو میں شاداب ہو جاؤں. اور اگر نظریں ملاؤ تو مجھے تعبیر مل جائے, اگر نظریں ملاؤ تو مجھے تعبیر مل جائے, اگر نظریں چراؤ تو میں پھر سے خواب ہو جاؤں. واہ 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 واہ. خواتین حضرات, اگر نظریں چراؤ تو میں پھر سے خواب ہو جاؤں. یہ تھی عمرانہ مشتاق, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے وارننگ شو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج کے شو سے اجازت دیجیے مجھے یعنی گلنو خیز اختر کو, جناب رؤوف طاہر صاحب کو, اور ہماری آج کی مہمان عمرانہ مشتاق کو. کل آپ کی خدمت میں اسی وقت پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے شب بخیر.